کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے جسم سے مسلسل خروج نجاست جاری و ساری ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے جسم میں کوئی زخم ہو گیا اور زخم سے خون کا جاری و ساری ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے یا پیپ نکل رہی ہے، یا پھر کسی کو قطرات وغیرہ کی بیماری ہے جو عموماً پائی جاتی ہے بعض حضرات کے اندر، تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے ان کے لیے اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس نجاست کے خروج کا سلسلہ جاری ہے اور اس طرح جاری ہے کہ ان نماز، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، اب پورے ڈیوریشن کے اندر اتنا بھی اسے وقت میسر نہیں آ پا رہا کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے کم از کم اس وقت کی فرض نماز ادا کر لے اور اس ادائیگی کے دوران نجاست کا خروج نہ ہو۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ مسلسل ہی خروج ہوتا رہتا ہے تو شریعت مطہرہ اس شخص کو شرعی معذور کہتی ہے۔ میں نے کنڈیشنز ذکر کر دی ہیں، اس میں کیا شرائط ہیں وہ میں نے ذکر کر دی۔ اب اسے شرعی معذور کہا جائے گا تو اس طرح کے شخص کے لیے شریعت نے رخصت یہ رکھی ہے کہ اب وہ شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنی نمازیں وغیرہ ادا کر لے، اگرچہ نجاست وغیرہ خارج ہو رہی ہو، یعنی اس کا وضو باقی ہے، اس کی طہارت باقی ہے۔ البتہ جیسا ہی ظہر کے میں نے مثال ذکر کی، ظہر کا وقت جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا، اب وہ عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرے اور پھر نماز وغیرہ ادا کرے۔ یہ شرعی معذور کے لیے ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ شرعی معذور کا وضو اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک اس عذر کے علاوہ، یہ جو عذر پایا جا رہا ہے، اس عذر کے علاوہ کوئی اور سبب جو وضو توڑنے والا ہو نہ پایا جائے، تو اس صورت میں اس شخص کا وضو باقی رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔